ظاہری طور پر معاملہ تھا، ورنہ قدرت کی طرف سے منظور کچھ اور ہی تھا، اس لیے کہ بعد میں حسینی نسل کا جو سلسلہ تھا امام زین العابدین سے ہی چلنا تھا، اس لیے وہ کربلا میں نہ جا سکے۔ تو بہرحال امام زین العابدین کی جو عمر مبارک ہے وہ کربلا میں 22 یا 23 برس کی اس وقت تھی۔ 2 سال آپ نے مولا علی کا زمانہ پایا، اپنے دادا کا، شیر خدا کا زمانہ، ان کی آغوش میں رہے، ان کی تربیت میں رہے۔ اس کے بعد 10 سال کا یا 11 سال کا زمانہ اپنے تایا حضرت امام حسن کا پایا۔ پھر امام حسین کا زمانہ آپ نے دیکھا۔ آپ کی جو والدہ ہے حضرت امام زین العابدین، ان کا نام ہے شہربانو، اور یہ شہربانو جو ہے یہ کوئی معمولی خاندان کی خاتون نہیں تھی۔ شہربانو جو تھی یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اسی جنگ میں قیدی بنا کر یہ لائی گئی، مسلمان فارس پر فتح یاب ہوئے ایران پر، تو یہ اور ان کی ایک بہن اور کچھ عورتیں اور یہ سب قیدی بنا کر دور فاروقی میں حضرت فاروق اعظم کے پاس لائے گئے۔ تو یہ جو 2 بہنیں تھیں، شہربانو اور ان کی ایک بہن اور، تو ان دونوں کو جب لایا گیا تو یہ دونوں رو بھی رہی تھی اور اپنے باپ دادا کو کوس بھی رہی تھی۔ فاروق اعظم نے دیکھا تو محسوس ہوا ان کی باتوں سے کہ یہ بڑی باغیرت خاندان کی عورتیں معلوم ہوتی ہیں اور یہ اونچی خاندان کی معلوم ہوتی ہے۔ معلومات لی گئی تو پتہ چلا واقعی میں یہ جو دونوں عورتیں ہیں، یہ جو دونوں خواتین ہیں، یہ بادشاہ ایران کی بیٹیاں ہیں۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ جب اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں ہیں تو ان کو اعلیٰ خاندان میں ہی دینا چاہیے۔ تو ایک بیٹی کو جو شاہ ایران کی بیٹی تھی، اس ایک بیٹی کو حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد کے ساتھ دیا، نکاح کروایا، اور جو دوسری تھی شہربانو ان کو حضرت امام حسین کے ساتھ نکاح کروایا۔ تو انہی سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ اب امام زین العابدین آپ کی جو زندگی ہے بس اسی کو آپ دیکھ لیں، کرامتیں بہت ہیں امام زین العابدین کی، ان کرامتوں کا تذکرہ کرنے کا وقت نہیں، اور کرامتوں سے آپ سیکھ بھی کیا سکتے ہیں ہم اور آپ، بس صرف سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واہ سبحان اللہ کیا کرامت تھی۔ اگر میں یہ کہوں چلیے ٹھیک ہے، کربلا میں امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا۔ اب یہ دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ واقعی وہ مجبوری کی حالت میں تھے کہ ہاتھوں سے ہتھکڑیاں بھی نہیں چھڑوا سکتے، پیروں سے بیڑیاں نہیں نکلوا سکتے، گلے سے توق نہیں اتروا سکتے، وہ مجبور تھے۔ تو لوگوں کی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دینا ضروری ہے کہ وہ مجبور نہیں تھے، وہ اس وقت امتحان کی حالت میں تھے، اس وقت وہ آزمائش کی حالت میں تھے، اور آزمائش میں کرامتیں نہیں بتائی جاتی، آزمائش میں استقامت بتائی جاتی ہے کہ ہم کتنے ثابت قدم ہیں امتحان میں، ورنہ وہاں بھی کرامتیں بتائی جا سکتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین یہ ایک بار قید نہیں ہوئے، بلکہ دوسری مرتبہ پھر امام زین العابدین کو قید میں ڈالا گیا۔ جب ملک شام سے مدینہ آ گئے تو اس کے بعد کچھ سال عافیت کے ساتھ گزرے، لیکن جب ولید بن عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو ولید بن عبد الملک نے امام زین العابدین کو کسی وجہ سے پھر قید خانے میں ڈلوا دیا، یا اس نے ڈلوایا یا حجاج بن یوسف نے ڈلوایا۔ جب اس منظر کو حدیث کے بہت بڑے امام زہری نے دیکھا کہ امام زین العابدین کو پھر سے قید خانے میں ڈال کر ان کے ہاتھوں میں پھر سے ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پھر سے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، پھر سے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، تو امام زہری نے کہا کہ امام کاش کہ آپ کی جگہ میں ہوتا، آپ کی جگہ میں ہوتا، یہ مصیبتیں میں اپنے سر لے لیتا۔ تو امام زین العابدین نے کہا زہری تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مجبور ہیں؟ مجبور نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد
صرف ایک نظر ہتھکڑیوں پر اور ایک نظر بیریوں پر ڈالی، وہ ساری ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ طاقت ہے ان کی۔ اگر وہ کربلا میں بھی کرامت دکھانا چاہتے تو وہاں بھی کرامت ہو سکتی تھی۔ یزیدی لشکر کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ سامنے ٹک سکے نواسہ رسول اور خاندان رسول کے سامنے، لیکن وہاں پر کرامت دکھانا مقصود نہیں تھا، وہاں پر تو استقامت دکھانا مقصود تھا کہ جو امتحان قدرت کی طرف سے لیا جا رہا ہے اس امتحان میں خاندان اہل بیت کتنے ثابت قدم ہیں۔ ورنہ وہاں پر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کے پیاسے تھے، پانی نہیں نکلتا تھا یا پانی نہیں ملتا تھا۔ ارے وہ تو اگر چاہتے تو وہ صرف اشارہ کرتے تو وہاں پہ کئی دریا جو ہے بہ جاتے تھے، کئی نالے وہاں پر نکل جاتے تھے، کئی پانی کے سوتے پھوٹ سکتے تھے، لیکن وہاں پر کرامت دکھانا مقصود نہیں تھا، وہاں پر استقامت دکھانا مقصود تھا۔ تو کرامتیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں اس لیے تاکہ ایمان تازہ ہو، لیکن ہمارے حاصل کرنے کا اس میں کیا ہے؟ آج ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے نفس کے غلام بن چکے، ہمیں نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ تو اعمال کی بات تھی، عقیدے کی جہاں تک بات ہے تو عقیدے کا تحفظ بھی امام زین العابدین نے کیا۔ یزید کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یزید کے سامنے خطبہ دیتے ہیں کہ یزید میں کعبہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کی اولاد ہوں۔ اس بات کو صرف کلیئر کر دوں، ورنہ کعبے کی اولاد کہاں ہے، مینا کا بیٹا کہاں ہے، زمزم کے بیٹے اور زمزم، اس کی مراد یہ ہے کہ جس سے ان کو نسبت ہے، زمزم کو، صفا کو، کعبہ کو، مینا کو، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ کعبے کو کس سے نسبت ہے، مینا کو کس سے نسبت ہے، صفا کو اور زمزم کو کس سے نسبت ہے؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل سے، انہی سے تو ہے۔ تو کہنے کا مطلب مدعا یہ ایسی، ہم کعبے کی اور مینا کی اولادیں ہیں، ہم زمزم و صفا کے بیٹے ہیں، اور جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے، ہم اس کے پوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں امام زین العابدین بھی عقیدہ ختم نبوت کے کتنے قائل تھے، اور قائل کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انہی کے گھر میں تو قرآن نازل ہوا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر آج چوٹ پڑ رہی ہے، لوگ چور راستے سے کسی کو داخل کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں پھر اسی کی صفائی کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر جو باطل عقائد ہیں اس پر مٹی بھی نہیں ڈالتے۔ اگر تم نے عقیدہ ختم نبوت کی صفائی پیش کرنا ہے تو پہلے اپنے بڈھوں کی لکھی ہوئی جو عبارتیں ہیں عقیدہ ختم نبوت پر، جو شکون انہوں نے مارا ہے، اس کو چوراہے پہ لا کے جلانا پڑا۔ ہاں لوگ آج بہت زیادہ عقیدہ ختم، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہم گلے لگائیں گے، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت پر بھی پہرا دینا چاہیے۔ جہاں ناموس رسالت کی بات آئے تو پھر کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ بندہ قانون بھی اپنے ہاتھ میں نہ لے، اتنا ہو ناموس رسالت پر پہرا دیجئے۔ آج دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اگر مسلمانوں کو مٹانا ہے تو مسلمانوں کے پہلے ایمانی ٹیمپریچر کو ناپو، پہلے ان کے ایمان کے معیار کو ناپو، اور ان کے ایمان کا معیار کون ہے؟ ان کے ایمان کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان پر ہی اگر کیچڑ اچھالے جائیں اور ان کی ہی توہین کروائی جائے تو اس کے بعد دیکھا جائے توہین کے بعد یہ جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے ہیں۔ آج ایک نطفہ غیر تحقیق اور ایک نطفہ غیر واحدہ، جس کو میں آپ کی عام زبان میں بول دوں ملاوٹ کی پیداوار، جو نازیبہ خان ہے، آج اس نے آپ پر ہمارے نبی پر کیسی جو ہے نازیبہ حرکت کی ہے اور کیسا جو اس نے جملہ کسا ہے، ہم اس کی سخت اور شدید الفاظ میں مذمت کریے۔ ایسے لوگ ہیں جن کا باپ ایک نہیں ہو سکتا، یہ ان کا باپ ایک ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے اس کی صورت کو دیکھنے کے بعد سور نے اس کے منہ پر مود دیا، ایسا لگتا ہے۔ میں جملے، یہ منبر کا تقدس بھی پامال نہ ہو، ورنہ ایسے سڑے جملے بھی میری زبان پر آ رہے ہیں، بول سکتا ہوں، لیکن چونکہ منبر کا تقدس بھی پامال نہ ہو، اب ایسا لگتا ہے کہ سور نے مود دیا اس کے منہ پر۔ اور آپ تحقیق کیجئے گا،
یا جس کا نام نازیبہ خاتون ہے، تحقیق اس کا باپ ایک نہیں ہوگا، اس کی ماں نے خطا کی. اور اگر آگے بڑھ کر کہوں تو یہ بھی کہیں نہ کہیں کیا دیکھ لینا، آپ جائیے تحقیق کیجیے، کئی لوگوں سے اس کے سمبند ہوں گے. جائیے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ پاک دامن نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ کے ہمارے نبی کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ نہ تو ان کے پسینے میں کوئی بدبو آتی ہے، نہ تو ان کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے. وہ ایسے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن ایسوں پر بھی یہ ایسے کتے اگر بھونکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ایمان کا ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے. تو ناموس رسالت پر بھی پہرا دو، ناموس رسالت کے لیے آگے بڑھو. حضور علیہ السلام کی عزت ہمارے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی عزت. تو امام زین العابدین کی زندگی بڑی مصائب میں گزری، بڑے امتحانات میں آپ کی زندگی گزری ہے. اور پھر اخیر وقت میں ہوا، جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں ان کی زندگی پڑھیں گے آپ، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام جباد، امام حسن عسکری، یہ 11 اور 12ویں جو ہوں گے امام مہدی. تو یہ جو 11 ائمہ ہیں نا، ان کی زندگی آپ پڑھیں گے نا تو ان کی زندگی میں کیا ملے گا پتہ ہے؟ لوگوں نے ان کے ساتھ حسد کیا، اور لوگوں نے کیا، وقت کی حکومتوں نے حسد کیا، اور ان تمام لوگوں کو حسد کی وجہ سے زہر دے کر مارا گیا. امام زین العابدین کے ساتھ بھی وہی ہوا، اس لیے کہ خون رسول میں کشش ہے، خون رسول میں جاذبیت ہے، خون رسول میں سرداری ہے. سرداری یہ جو ہے اپنی طرف کھینچتا ہے. خون رسول پاک لوگوں کو، جن کے جسم میں اور جن کی رگوں میں حلال خون ہوتا ہے، ان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. ہر کوئی ان کی طرف نہیں جا سکتا. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، جو حرام نطفے کے ہوتے ہیں وہ سادات کی طرف نہیں جا سکتے، وہ سیدوں کی تعظیم نہیں کر سکتے، وہ اہل بیت کی تعظیم کر ہی نہیں سکتے. تو خون رسول میں کشش ہے. امام زین العابدین کے ساتھ یہی ہوا. ایک مرتبہ امام زین العابدین کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے، اسی وقت میں وقت کا بادشاہ بھی ہشام آیا تھا یا ولید آیا تھا، یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک تھا. یہ بھی کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اب چونکہ کعبے میں ہر وقت میں طواف ہوتا ہے، ہر وقت میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو دھکا مکی ہوتی ہے، اور وہاں پہ کون بادشاہ، کون وزیر، کون جو ہے سپاہی، کون جو ہے گورنر، اور کون یہ کون وہ، کچھ نہیں. سب وہاں پر ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان سے صدا بلند ہو رہی ہے، اور ایک ہی طرف سب لوگ چکر کاٹ رہے ہیں. کوئی کسی کو دھکا دیتا ہے، کوئی کسی کو دھکا، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کس کو دھکا دے رہا ہوں، میرے بازو میں چلنے والا کون ہے، میرے آگے چلنے والا کون ہے. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، بادشاہ کے ساتھ. لوگ اس کو دھکا دے دے کر پیچھے کرتے ہیں. اب وہ حجر اسود کے بوسے کے لیے جاتا ہے آگے، یا استلام کے لیے آگے جاتا ہے، پھر پیچھے پھینک دیتے ہیں پبلک اٹھا کر. لیکن ہوا یہ کہ تھوڑی دیر میں حضرت امام زین العابدین کعبے کے اندر داخل ہوئے، اور طواف کرنے کے بعد آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا یا استلام کرنا چاہا. استلام کرنے یا حجر اسود کے بوسے کے لیے، جب دیکھو یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عطا. جیسے ہی امام زین العابدین آگے بڑھتے ہیں، کسی نے منادی نہیں کی ہے کہ کون آیا ہے، لیکن لوگوں نے صفیں بنائی، لوگوں نے صفیں بنائی. آپ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد استلام کیا یا بوسہ دیا، اور اس کے بعد چلنے لگے. اس کو آیا غصہ، چونکہ بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ، لوگ اس کو پیچھے پھینک رہے ہیں. حسد تو ہونا ہے نا کہ کسی کے لیے سب بنی اور کسی کو دھکے مار کے پیچھے کیا جا رہا ہے. حسد ہوا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی، جس کو زین العابدین کہتے ہیں. وہ اچھا یہ ہے وہ. تو اس نے جو حسد کی وجہ سے امام زین العابدین کو زہر، اور اسی زہر کی وجہ سے امام زین العابدین کی شہادت ہوتی ہے تقریباً 94 ہجری، 95 یا 100 ہجری کے بعد. کئی اقوال مختلف، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں جو ہے وہ تقریباً 94 ہجری، اور آپ نے 56 یا 58 برس کی عمر پائی. اور اس طریقے سے پوری زندگی آپ کی امتحانات اور مصائب میں اور آزمائش میں گزری ہے. مسلمانوں تھوڑا سا آپ غور کیجئے، نمازیں مت چھوڑیے. یہ نمازیں ہم تک پہنچانے کے لیے، قرآن ہم تک پہنچانے کے لیے خاندان اہل بیت کے لوگوں نے قربانیاں دی. وقت ہو نماز کا، مسجد میں آ جائیے.
اپنے اندر محبتوں کا ماحول پیدا کیجیے۔ جس عمر میں آج ہمارے نوجوان اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں، 15 سال سے 30 سال کے چھوکرے نوجوان لڑکے بائک پر ڈبل سیٹ، ٹربل سیٹ، چوبل سیٹ تک کے ہائی وے پہ نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خبر آتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھاتے ہیں، سنجیدہ لوگ سمجھاتے ہیں، سوشل ورکر سمجھاتے ہیں، ائمہ سمجھاتے ہیں، علماء سمجھاتے ہیں، گھر والے سمجھاتے ہیں، یہ نوجوان ماننے کی نہیں، کسی کی نہیں سن رہے، کس کی سنو گے؟ تم تو چلے جاتے ہو، ہاسپٹل میں جا کر ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہو، لیکن تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کا حال کیا وہ بھی تو دیکھو۔ تم مر کر قبر میں چلے جاتے ہو، لیکن تمہارے پیچھے تمہاری بہن ہے، نوجوان بہن، تمہارے پیچھے تمہاری بوڑھی ماں ہے، تمہارے پیچھے تمہارا بوڑھا باپ ہے، تمہارے پیچھے اور بھی لوگ ہیں گھر کے، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن انہیں ذرا بھی پتا نہیں ہے۔ یہ اپنے جوانی کے جذبے میں بائک لے کر سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، اور اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اس انداز میں چلاتے ہیں، گلیوں میں اس انداز میں چلاتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ان کی گاڑی کے سامنے آئے تو شاید کہ وہ زندہ بچے۔ کیوں یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ جس عمر میں تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، اس عمر میں امام زین العابدین نے دین بچایا۔ جس عمر میں تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، کسی کو کٹر مار رہے ہو، گٹکا کھا رہے ہو، شراب پی رہے ہو، نشہ کر رہے ہو، کیا کیا کیوں کر رہے ہو تم اس عمر میں مولا علی اکبر نے دین بچایا۔ یہ وہ عمر تھی نا کام کرنے کی، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نوجوانی کا یوں ہی بے جا استعمال۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی ذات سے اسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے ہم اسلام کو فائدہ پہنچا سکتے تو فائدہ پہنچائیں، خاص طور پہ نمازوں کی پابندی کریں، اور قرآن مقدس کی تلاوت کو لازم پکڑیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ کی کثرت کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام زین العابدین، صحابہ کرام اور اہل بیت کے جوانوں کی پاکیزہ زندگیوں کا صدقہ ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے۔